بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی صاحب. صدر نے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ فائنل کر دی ہے. اس حوالے سے خان صاحب پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ ہفتے سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس الیکشن مہم کے شروع کرنے سے پہلے نقوی صاحب خان صاحب نے خاص پیغام کسی خاص شخصیت کو پہنچایا ہے. وہ خاص میسج کیا تھا؟ دیکھیں، خاص میسج بڑا انٹرسٹنگ دن تھا اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. عمران خان صاحب نے جو کیا اس کی ٹائمنگ این اس وقت ہے جب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ضلعی سطح کے اوپر الیکشن مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے، لیکن اس میں کچھ ہنٹس بھی موجود ہیں. صحیح. اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کس سے رابطہ ہے، کس سطح کے اوپر رابطہ ہے، یہ آپ کو ہنٹس ملتے ہیں. اچھا، عموماً عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو، اس کا لیڈر، اس کے انٹریکشنز ہوتے ہیں میڈیا کے ساتھ. یہ ایک بڑا یوزول روٹین میٹر ہے اور وہ میڈیا انٹریکشنز 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بیٹ رپورٹرز جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں سیکریٹریٹ سے یا ان کے جو رپورٹرز کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے، فلاں موضوع کے اوپر بات کرنی ہے، ملنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا انٹریکشنز ہوتے ہیں. پھر ایک انٹریکشن وہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آن کیمرہ انٹرویو کرنا ہے. صحیح. مختلف اینکرز رابطہ کرتے ہیں. پھر ایک جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے جو پارٹی خود کرتی ہے کہ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں اور بلا لیں. صحیح. اور عین اس وقت جب انتخابی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، سیاسی مارا ماری ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ بلاتی ہے صرف لاہور والے رپورٹرز نہیں. میں آپ کو بتاؤں، اسلام آباد میں بھی بہت سارے صحافیوں سے رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ خان صاحب سے ملاقات ہے، میڈیا انٹریکشن ہے، آپ لاہور آ جائیں. کچھ گئے، کچھ نہیں گئے. اور جو ملاقات کا احوال سامنے آیا اس کے بعد میری 2 اہم شخصیات سے پی ٹی آئی میں بات ہوئی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اور کس سطح پہ رابطہ ہے. اندر کی بات باہر آ گئی. خان صاحب نے جو بات کی ہے نا، اس میں ہنٹس کیونکہ موجود ہیں. آپ 1 بائی 1 بات کرتے جائیں. خان صاحب نے یہ کہا، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس کے اوپر اصل میں بیسکلی میسج کس کے لیے ہے اور دا فیکٹ کہ یہ میسج میڈیا کے ذریعے دیا گیا ہے. تو ایک بات طے ہے کہ پہلا میسج تو ان کا سیدھا سا کہ ایک بات طے ہے کہ خان صاحب واحد اس وقت مین سٹریم پولیٹیشین ہے جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کی آپ گفتگو سنیں، جلسوں میں وہ جو خطاب کرتی ہیں، وہ جو باتیں کرتی ہیں، جو ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، وہ ججوں کی تصویریں بھی چلا لیتی ہیں، وہ کچھ نام نکال دیتی ہیں، کچھ لے آتی ہیں. کوئی فرق نہیں. ظاہر ہے ان ناموں کو ڈالنے اور نکالنے کے لیے بھی تو کسی کا ہاتھ ہوتا ہے نا. بالکل حیثیت. تو وہ رابطہ اسٹیبلشمنٹ کا ماں سوائے عمران خان صاحب باقی تمام جماعتوں کے تمام اچھے لیڈرز، بڑے لیڈرز کے ساتھ ہے. اور عمران خان صاحب نے اس کے لیے جو میڈیم چوز کیا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ مفاہمت ہے، مزاحمت ہے یا سیاست ہے. بالکل. اب آپ بتائیں گے کیا کہا خان صاحب نے کہا ہے جی کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے گھٹنے ٹیک دوں تو یہ ہو نہیں سکتا. اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں. ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں. بس یہاں پہ رک جائیں. یہ جو 4 آپ نے باتیں کی ہیں نا، ان 4 باتوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو اس پاکستان کی سیاسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے جو ہمیں روز معلوم ہوتی ہے لیکن ایک مرتبہ وہ ری انفورس ہوئی ہے. بالکل صحیح. یعنی اس وقت انڈاؤٹیڈلی عمران خان کے چاہنے والے یا ان کے سپورٹرز کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ظاہر ہے وہ تو کہیں گے جب جو بھی ہوگا، جو ہارڈ کور ورکر ہے وہ کہے گا کہ ہمارا لیڈر سب سے پاپولر ہے. بالکل صحیح. لیکن عمران خان صاحب کے متعلق ان کی رائے سے اگری کرنا نہ کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اکراس دا بورڈ اوپینین میکرز، جرنلسٹ، سیاسی پنڈتس، سیاسی گروز، پیشین گوئیاں کرنے والے، سیاست میں عوام کی نبض کو سمجھنے والے، اینکرز، تجزیہ کار، پولیٹیشینز، اپنی جماعت میں بیٹھے ہوئے اور دوسری جماعتوں میں بیٹھے ہوئے، وہ ایک بات پہ متفق ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولیرٹی پاکستان میں کسی سیاسی لیڈر کی ہے تو وہ عمران خان ہے. صحیح. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے پاپولر سیاسی شخصیت اس وقت کسی سے ملاقات جو ہے وہ چاہتی ہے. یعنی کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار، پاکستان میں آرمی چیف کا کردار وہ کتنا اہم ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چلتا ہے. دوسری بات، ایک اس میں خان صاحب نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے. اچھا. کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی ہے ہی وہاں پہ اور اوپن آپ کی نہیں ہے تو ان کی ہے آپ سے لڑائی. صحیح. اس وقت بڑا کلیئر آپ کے سامنے جو سیاست کی شطرنج بساط بچھی ہوئی ہے اس پہ لڑائی ہوئی 1 ورسز آل ہے. ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، دوسری طرف باقی سب ہیں، باقی سب ہیں دوسری طرف، اور ہر چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے.
دوسری بات عمران خان صاحب نے اس میں مفاہمت بھی کی ہے اور مزاحمت بھی کی ہے، ایک ہی اوپر تلے دو جملوں میں. ایک انہوں نے کہا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے میں گھٹنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا گزشتہ 1 سال سے بڑے غیر متزلزل طریقے سے وہ اس پالیسی پہ کاربند ہے. گھٹنے تو وہ نہیں ٹیک رہے، بیک آف وہ نہیں کر رہے، لڑ رہے ہیں، وہ تھک کے جانے کا اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں لیکن وہ جا نہیں رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. آگے والا میسج اس سے بھی بڑا مزے کا ہے، سنیں بتائیں. صحیح، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. اچھا آگے نہیں، آپ کمپلیٹ کر لیں اس کو. پورا زور لگایا گیا کہ پرویز لائی میرا ساتھ چھوڑ دیں، اب ہم نے پرویز لائی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے. میں کسی کے ساتھ بے وفا نہیں کر سکتا. جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو موجود ہے، یہ ویڈیو بیرون ملک موجود ہے. اچھا اس میں آپ ایک جملہ مس کر گئے. میں چیلنج کرتا ہوں مجھ پر اور اہلیہ پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں. یہ ہے شکوہ جواب شکوہ. صحیح، ان 5-6 جملوں میں شکوہ بھی موجود ہے خان صاحب کا اور جواب شکوہ بھی ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر اور میری اہلیہ پر ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بڑا خان صاحب کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ایفرٹ، ویسے تو سب کو پتہ ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ، لیکن خان صاحب بڑا کھول کے بتا رہے ہیں کہ اس وقت پورا فوکس ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر کرپشن کا کیس ثابت کیا جائے اور ان کو دوڑ سے باہر کیا جائے. مائنس عمران خان بیسیکلی جو ہے فارمولا چل رہا ہے وہ آپ کو ہنٹ یہاں سے آپ کو پورا مل جاتا ہے. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اور ان کا رول آنے والے دنوں میں کتنا اہم ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جب سے ظاہر ہے کہ ایک ماضی تو ہے اور ماضی پھر سب کو ہانٹ کرتا ہے. خان صاحب نے پرویز الہی کے بارے میں ان کے کیا وچار تھے، کیا خیالات تھے، وہ بالکل تھے. اور انہوں نے جب اب ان کو اپنی پارٹی میں جگہ دی ہے، پارٹی میں جگہ دینے کے بعد صدر بنانے کے بعد وہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے فضا ایک ہموار کر رہے ہیں پارٹی میں، ان کی ایکسیپٹیبلٹی بنا رہے ہیں. صحیح کہ بطور پریزیڈنٹ ظاہر ہے کہ بہت سارے عہدے ہیں، وائس چیئرمین خود ہیں، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں، سیکرٹری جنرل اسد عمر ہیں، صدر بنا دیا پرویز الہی کو. وہ جو ایک شورا کونسل کون سب سے زیادہ امپاورڈ ہوگا اس گیم میں پرویز الہی آ گئے. صحیح. اور ان کے حوالے سے جو شکوہ ہے انہوں نے بتایا کہ پرویز الہی کو یہ ایسے ہی نہیں ملا. آپ دیکھ لیں کہ کنہوں نے کوشش کی پرویز الہی کو توڑنے کی، ہٹانے کی، اور وہ ہمارے سے وہ ایک قدم نہیں ہٹے پیچھے. پرویز الہی کے حوالے سے بھی وہ کیا. اور پھر جو جواب شکوہ ہے نا کہ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، خان صاحب نے دوبارہ اچھا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سیاست میں بلف کے لیے کی جاتی ہیں، کچھ پیش بندی کے طور پہ کی جاتی ہیں. اور عمران خان صاحب میں پہلے ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ بڑا انٹرسٹنگلی ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. ابھی جس کام کا پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں وہ پیشگی بھانپ لیتے ہیں کہ یہاں سے خطرہ ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا انڈیا کا اجیت دوول کا اوفینسو ڈیفینس کا ڈاکٹرن کہ یہاں سے خطرہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اس کا پہلے ہی ایک کاؤنٹر تیار ہوتا ہے. توشہ خانہ پہلے ہی انہوں نے جناب رگڑ دیا، بتا دیا. وہ ویڈیوز آڈیوز کا لوگوں نے بتایا کہ مورفنگ کیسے ہوتی ہے، فیس سواپ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، آڈیو کیسے ایڈٹ کی جاتی ہے، اور لوگوں نے اس کے سیمپلز اپلوڈ کر دیے. صحیح. مریم نواز کی بنا کے، رانا ثناء اللہ کی، بالکل وہ انہوں نے کروا دیا. تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے وہ دوبارہ جو ویڈیو کا تذکرہ کیا نا اس میں ان کا یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. آگے جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ اگر ایک ہی بار عام انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی. یہ وہ ونڈو کریٹ ہو گئی ہے یہاں پہ کہ بیٹھیں بات کریں ڈیسائیڈ کریں. 30 اپریل بھی فائنل نہیں ہے اب. صحیح. مطلب جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ انتخابات شاید نہ ہوں، اس کے حوالے سے کچھ تفصیل میرے پاس ہے، وہ تو ہم نے اگلی ویڈیو میں کرنی ہے. اس کے بعد خان صاحب نے باجوہ صاحب کے حوالے سے جو شکوہ کیا، میری کمر میں چھرا گھونپا، پی ڈی ایم کے امپائر ہونے کے باوجود الیکشن جو ہے وہ ہم جیت جائیں گے، اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ چیلنج درپیش ہوگا. لیٹس جسٹ اسیوم، ہم ایک ایسی مفروضہ جو ہے اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب کو آپ نے مائنس کر دیا. یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ پاکستان میں بہت پیسہ بھیجتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فضا بناتے ہیں. پاکستان کو انٹرنیشنلی کشمیر کے معاملے پہ کسی کے اوپر ہوتی ہے، پارلیمنٹس کے سامنے، یورپین پارلیمنٹ کے سامنے، یو این جی اے کے اجلاس کے موقع پہ، نریندر مودی کے آنے کے موقع پہ وہ کوئی ایک ایونٹ کر کے دکھائے نا، وہ جیسا ہوسٹن میں کیا تھا خان صاحب نے. لیٹس جسٹ ایکسیپٹ نا ہی از دی اونلی جو انٹرنیشنلی جو بکنے والا فیس ہے نا وہ پاکستان کا، وہ عمران خان صاحب ہیں. تو وہ انہوں نے اس کا پھر جو گفتگو کی اس میں میرا خیال ہے ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کی
پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہا یہاں پر وہ اوپن اینڈڈ کیوں چھوڑ رہے ہیں. صحیح. دیکھیں اس وقت انہوں نے کہا, میں فکرہ بتا دیتا ہوں پھر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, کیونکہ اندر اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کا اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ابھی کر لیا تو قتل عام ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں پھوٹ پڑ سکتی ہے. دیکھیں تحریک انصاف میں لابیز تو ہیں, پہلے بھی آئے تھے, لابیز تو ہیں تحریک انصاف میں, فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, بہت سارے کینڈیڈیٹس بھی ہیں متوقع کہ ہم نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, کیونکہ خان صاحب کون کتنی قربانی دے چکا, کون جیل جا چکا, چینج کر دیا وہ سارا. انہوں نے یہ کیوں کہا ہے, یہ آسان ہو جائے گا تحریک انصاف کو توڑنا. صحیح. تحریک انصاف میں درار ڈالنا, تحریک انصاف کے لوگوں کو, دھڑوں کو علیحدہ کرنا, کسی بڑے بندے کو علیحدہ کر لینا جس کے ساتھ 20-25 اچھے اسٹرانگ گھر چل رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کے لیٹس سے, یا سینٹرل پنجاب کے کوئی 2 درجن گھر جس بندے کے ساتھ چل رہے ہیں. گھر سے مراد یہ 2 درجن سیاسی خاندان چل رہے ہیں جو 2 درجن حلقوں میں عمران خان کی پارٹی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. ہمارے سیاست کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے نا. تو وہ انہوں نے بات جو کی ہے وہ بڑا ایک ٹیکٹفلی انہوں نے رکھا ہے. ہوتا پتہ ہے کہ جب بجٹ آنا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا وہ خبریں آنے لگ جاتی ہیں کہ بجٹ کے بعد کیبنٹ ری شفل ہو رہا ہے. بالکل. اکثر ہم تو دیکھیں نا, ہم اس کو رپورٹ کرتے رہے, میں نے تو پچھلے 18 بجٹ رپورٹ کی ہیں, کوئی ایک بجٹ ایسا نہیں ہے جس سے پہلے حکومت خود اپنے ذرائع سے یہ خبر نہیں لیک کرتی میڈیا میں کہ جیسے ہی بجٹ اپروو ہوگا اس کے بعد کابینہ میں نئے وزراء لیے جائیں گے. صحیح. اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک ہوتا ہے شوشہ, کیبنٹ ری شفل, پورٹ فولیوز چینج ہوں گے کہ جتنے بھی لوگ پارٹی میں موجود ہیں وہ سب آنکھ لگا کے بیٹھ جائیں, فلاں وزارت مجھے مل جائے, فلاں عہدہ مجھے مل جائے. لوگ جڑے رہتے ہیں, یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ اسٹریٹجی انہوں نے خان صاحب نے کی. اور محمد بن سلمان کے حوالے سے اور روس کے حوالے سے ہم یہ فائنل بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو کلوز کریں گے, کیونکہ آگے بہت اہم معاملہ ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ اب بھی میرے ساتھ رابطے میں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اف اینی بڈی تھنکس کہ عمران خان کا انٹرنیشنلی جو ورلڈ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا کچھ خبریں چلائی گئیں, ان میں کچھ میں بہت حد تک صداقت بھی ہے. خان صاحب تھے تو نہیں, دیٹس واٹ میڈ ہم عمران خان. ان کی جو فورن پالیسی ہے 2018 میں ان کی ڈائریکشن ڈفرینٹ تھی, 19 میں ڈفرینٹ تھی, 20 میں ڈفرینٹ تھی, اس سے 21 میں ڈفرینٹ تھی, 22 میں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی. بالکل صحیح. ہم وہ ٹرانزیشن دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں فورن پالیسی پاکستان میں کہاں سے ہوتی ہے, پھر اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور وقت کے تقاضوں کے مطابق, اس وقت کے چیلنجز کے مطابق. سعودی عرب کے ساتھ جتنا اتار چڑھاؤ عمران خان صاحب کے دور میں آیا, آج تک آیا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ تو کہتے تھے نا اور ہو جاتا تھا. وہ کہتے ہیں ہو گیا. وہ پھر اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ہمارے حکمران دربار میں فرشی سلام مارتے ہوئے جاتے تھے, پیسوں کی ڈیمانڈ بھی ہو جاتی تھی, بہت سب کچھ ہو جاتا تھا. اس پہ میں بڑا اکثر ہم تبصرہ کر چکے ہیں, بات کر چکے ہیں. تو محمد بن سلمان کے حوالے سے انہوں نے ایک تو یہ کلیئرٹی دی. دوسرا ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں سعودیز کے ساتھ شریف خاندان کے بہت تعلقات ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن کن سعودیز کے ساتھ ہیں؟ وہ جو سرور پیلس لے کے گئے تھے, جنہوں نے جب ایگزائل ہوا تھا, مطب بن عبداللہ, شاہ عبداللہ کے بچے, جو وہ اس وقت کی ہائرارکی تھی, جو اس وقت محمد بن سلمان کے رائیولز ہیں. اگر کوئی 124 ایسے شہزادے ہیں جو سعودی عرب میں پاور گیم کو کنٹرول کرتے ہیں, اس میں محمد بن سلمان نے زیادہ تر کو آؤٹ کر دیا, کچھ کو اپنے ساتھ ملا لیا, کچھ کو جیل میں ڈال دیا, کچھ غائب ہیں ہوٹل میں. تو وہ جن کے تعلقات شریف فیملی کے ہیں نا, وہ تو دوسری پارٹی ہے. محمد بن سلمان کے ساتھ وہ تو گورنر تھے, ان کے والد گورنر کے ساتھ کورٹ میں وہ بیٹھا کرتے تھے. وہ 12-14 سال کا بچہ تھا اس وقت جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں. تو محمد بن سلمان از ڈفرینٹ. محمد بن سلمان جب اپنے پاور میں آیا تو پاکستان کے اگر کسی لیڈر کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا ہے تو صرف عمران خان ہے. اچھا روس والی بات کی ہے, اس پر ہم کیونکہ پہلے بہت بات کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, جو روس مخالف تقریر کی ہے, اس کے حوالے سے میں بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے, نہیں کریں گے. لیکن اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے. اور یہ نہ مفاہمت ہے, نہ یہ مزاحمت ہے, یہ سیاست ہے. خان صاحب جو ہیں وہ نہ اس وقت یہ کوئی سمجھے یہ ٹکرز پڑھ کے, یہ جو گفتگو باہر آئی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے بلایا رپورٹرز کو بلا کے بات کی, انہیں پتا تھا نا میرا میسج کہاں جائے گا, چلے گا نا, ڈبے گھومیں گے, لال لال ڈبے, اس میں لکھے ہوں گے یہ جملے, تو وہ ہر جگہ جائیں گے. تو اس میں میسیجنگ کی گئی ہے اور اٹ از پارٹ آف پالیٹکس. نہ ان میسیجز کے ذریعے مفاہمت کا آغاز ہو رہا ہے, نہ مزاحمت کا, پالیسی وہی ہے.
ایک پارٹی ہے جو خان صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتی, خان صاحب واپس آنا چاہتے ہیں. ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے, لیٹس سی ہاؤ دا کیٹ جمپس. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.